جی پاکستانیوں، آج 26واں روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور 27ویں روزے کی تیاری ہے۔ شب قدر آج رات جاگنے والی ہے اور 21 روزے سے 29 روزے تک طاق راتیں ڈھونڈنی ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ملتا ہے اور ہمیں معافیاں دیتا ہے اور برکت دیتا ہے، رحمتیں برساتا ہے۔ یہ پورا مہینہ رمضان کا برکتوں کا مہینہ تھا اور اس مہینے میں رمضان کے مہینے کے اندر قرآن پاک کا نزول بھی ہوا اور حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ تعلیمات مکمل طور پہ ٹرانسفر کر دیں اس مہینے، جس کی ہم طلبگار تھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتا تھا، اور اس تعلیمات میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اس رمضان میں کچھ زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں میری زندگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ ایک پر نور کتاب ہے، اس کتاب کو ہم نے تمہارے پر اس لیے نازل کیا کہ تم اس کی آیتیں سنا کر لوگوں کو اندھیرے سے روشنیوں کی طرف لے کے آؤ، جہالت سے علم کی طرف لے کے آؤ۔ تو یہ کام انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رکھنا تاکہ تم فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی وہ مہربانی یاد رکھنا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ تم دوزخ کے آگ کے گھڑے کے ایک دم قریب جا پہنچے تھے، اللہ نے تم پر رحم فرمایا اور تمہیں بچا لیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سناؤ اور راہ راست سے مت ہٹو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے، فرقہ فرقہ وہ نہیں چاہتا کہ امت فرقے فرقے میں ہو۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے لڑنے کے چکر میں فرقہ فرقہ ہو گئے اور فرقہ ہونے کی وجہ سے امت بٹ گئی اور بٹنے کی وجہ سے طاقت کم ہو گئی۔ آج پوری دنیا مسلمانوں کو مار رہی ہے اور کوئی اسے بچا نہیں رہا اور ظلم انتہا کی حد تک گیا ہوا ہے۔ ایران میں، عراق میں، شام میں، سیریا میں، تمام جگہ کے اوپر مسلمانوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ کفار حاوی ہوا ہے جو بہت کم عرصے کے لیے حاوی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنی طاقت سے وہ انہیں زیر کر دے گا اور فتح انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہوگی۔ اور یہ مشکل ٹائم ہے، اس مشکل ٹائم کے اندر ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ملکوں کی حالت بری ہے، مسئلے میں آئے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان ابھی اللہ کا شکر سے کافی بچا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے بچا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم دے رہا ہے اللہ کا ذکر کرنے کا، اپنے دلوں کے اندر اللہ بسانے کا ٹائم دے رہا ہے تاکہ ہم تیار ہو جائیں اس وقت کے لیے جو آخری وقت ہے۔ اور آخری وقت کے اندر بہت پرابلمیں ہوں گی انسان کے لیے اگر اس کے دل میں نور نہیں ہوگا۔ نور سے خالی ہو جانا سمجھ لو کہ زیرو ہو جانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ کے اندر لڑیں اور شہید ہو جائیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنا نفس پاک کرنا پڑے گا، اس کے اندر اللہ اللہ بسانا پڑے گا۔ ہمارے جسم کے اندر 7 روح ہیں، ان 7 روحوں کو غذا دینی پڑے گی، نور کی غذا دینی پڑے گی، کلمے کی غذا دینی پڑے گی، جس کی وجہ سے ہماری روحیں طاقتور ہو جائیں گی اور ان شیطانوں کا اور ان جانوروں کا سامنا اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ یقین مانیں ہم لوگ مسلمان بہت خوش قسمت ہیں، پاکستانی بہت خوش قسمت ہیں جو اس دور کے اندر، اس آخری دور کے اندر اللہ تعالیٰ کے مجاہد بنیں گے، جہاد کریں گے اور جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔
انشاءاللہ تعالیٰ یہ زمانہ دور نہیں ہے, یہ زمانہ قریب ہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اس کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے, ثابت قدمی دے. ایک طرف شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور ایک طرف رحمان اپنا کام کر رہا ہے. شیطان تیزی میں کام کر رہا ہے تو اللہ بھی بہت تیزی میں کام کر رہا ہے. اس نے بہت ٹیکنالوجی بنا لی ہے, تو مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑی ٹیکنالوجی بنا کے رکھی ہے, جو کہ ہمارا دل ہے, ہماری روحیں. ہماری روحیں وہ کام کر سکتی ہیں جو کہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یہ روح اگر طاقتور ہو گئی تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گی, اللہ سے بات کرے گی, اللہ سے کلام کرے گی. ہماری روح طاقتور ہونا لازمی ہے. ہمارا سارا اسلام روحوں کے ارد گرد گھومتا ہے. اگر ہماری روح طاقتور اور ذکر کرنے والی ہوئی تو ہم فلاح پا جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بات ہمیشہ ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے, ہمیں وقت دے رہا ہے. اس لیے دے رہا ہے کہ ہم فلاح پا جائیں, مسلمان فلاح پا جائیں, مومن بن جائیں, اور مومن بننے کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کر لیں. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اکثریت جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے, عیسیٰ والوں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی زمین پہ دوبارہ اتارنا ہے اپنے دیدار کے لیے. تو وہ اس دنیا میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اتارے گا تو تمام کرسچنز ان کی طرف آ جائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. جو عیسیٰ کہیں گے ویسے وہ کریں گے. تو وہ عیسائی ہی اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کام کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ موقع دیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مسلمان آگے بڑھ کر اس ظلم کا سامنا کریں اور ظالم کو شکست دیں, نہ کہ غیر مسلم آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا نور لیتے ہوئے اپنے دلوں کو ذکر میں لگاتے ہوئے وہ دشمنوں کا خاتمہ کریں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے, مشکل نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ مسلمان فلاح پا جائیں. السلام علیکم.